اس 61 ہجری کی بات ہے جب جس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 61 ہجری کے ان لوگوں کی حکومت سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے. اور جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عموماً دعا کیا کرتے تھے اللہ کے حضور کو، یا اللہ مجھے 61 ہجری سے پہلے اٹھائے، اس وقت کے آنے سے پہلے مجھے وہ وقت نہ دیکھنا پڑے کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا. گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح کثرت سے احادیث مبارکہ اس حوالہ سے مروی ہے کہ 61 ہجری میں ہونے والا وہ واقعہ میدان کربلا کی داستان اور سیدنا امام علیہ مقام کی شہادت، اس کی خبریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسہ رسول کی ولادت کے موقع پر ہی ارشاد فرما دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ اس وقت وہ حکومت جو ظلم کرے گی اہل بیت طہار پر، وہ اپنے آپ کو اگرچہ مسلمان کہلوائیں گے تو صحیح، پر وہ مسلمان ہوں گے نہیں. کہلوائیں گے ضرور، نام کے مسلمان بھی ہوں گے لیکن نام میں ہر مسلمان ہوں گے، اور جس معبود کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کی حال کو اس طرح ظلمن شہید کریں گے. واقعات جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس دنیا میں آپ تشریف لائے، اس وقت تک آپ اگر تمام انبیاء علیہ السلام ان کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہر اللہ کے نبی نے ہر دور میں حق اور باطل دونوں چیزوں میں بتایا، واضح فرمایا ہے. ہر دور میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ حق اس صورت میں آتا ہے اور باطل اس صورت میں آتا ہے. حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہو، خواہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا معاملہ ہو، خواہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ان کا مناظرہ ہو، خواہ وہ بات آگے بڑھتی ہوئی دوسرے انبیاء علیہ السلام میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی معاملہ کسی بھی اللہ کے نبی کی بات ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے وقت میں اس وقت حق اور باطل کی تمیز کرنا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حق اور باطل ابو جہل اور ابو لہب کی صورت میں تھا. ہر دور کے اندر حق اور باطل واضح ہوتے رہے، لیکن جو حق اور باطل جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ میں 61 ہجری میں جو سامنے آیا اس کی توقع نہ تھی مسلمانوں کو. کیوں کہ جب جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل نے کفر کیا، اس نے قتل کرتے ہوئے اس نے کفر کیا. جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں جو نمرود آیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نمرود کافر تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یہ حق تھے، اور جو کافر مقابلے کے اندر جو فرعون آیا وہ کافر تھا، وہ مسلمان نہیں تھا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے، اس حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے بھی وہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، امیہ تھا، تو جو بھی تھے وہ کافر تھے. لیکن یہ عجیب داستان تھی کہ ادھر حضور کی آگ تھی اور ادھر حضور کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے تھے. امام علی مقام نے اس وقت یہ ثابت فرمایا، میدان کربلا کی داستان نے 61 ہجری نے 10 محرم الحرام شریف نے اس وقت یہ ثابت کیا کہ لوگوں یاد رکھو فرعون کلمہ پڑھ کے بھی آتا ہے، لوگوں یاد رکھو باطل کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے والوں میں بھی باطل ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے والوں میں بھی باطل ہو سکتا ہے، اور 16 حج کرنے والوں میں بھی باطل ہو سکتا ہے. ان کی صورت
میں بھی باطل ہو سکتا ہے، اس لیے ہوشیار رہو۔ اور میں اسی چیز کی مناسبت سے اگر آج جو تازہ ترین واقعہ ابھی پچھلے دنوں رونما ہوا ہے ہماری عدالت عظمیٰ کی طرف سے، اگر میں اسی مناسبت سے بات کروں تو پھر میں یوں کہوں گا کہ لوگوں اس بات کو بھی ذہن میں رکھو، کبھی کبھی تمہاری عدالت عظمیٰ سے اور قاضی القضاء جو بڑا قاضی بن کے بیٹھا ہو باطل اس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تم اس بات پر کبھی بھولنا نہیں، کبھی اس بات سے غافل نہ ہو جانا، کبھی اس بات کو ہلکا نہ لینا کہ ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، مسلم ملک کے اندر رہتے ہیں اور مسلمان انصاف کرنے والے بیٹھے ہیں، تو ہمیں ہر وقت انصاف کی توقع ہو، لیکن ہر وقت چکنا رہنا، اس بات پہ کبھی غافل نہ ہو جانا، ہر وقت چکنا رہنا۔ محرم الحرام شریف کے اس مہینے کے اندر اس طرح کا فیصلہ امت مسلمہ کے خلاف آنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف فیصلہ آنا اور قادیانیوں کو کھلی چھوٹ دے دینا اور ان کو دندناتے پھرنے کی اجازت دے دینا اور قرآن پاک تحریف شدہ اس کی تقسیم کی اجازت مل جانا، اس کو پڑھانے کی اجازت مل جانا، اس کی تبلیغ کی اجازت مل جانا، محرم الحرام شریف کی مہینے میں یہ فیصلہ آنا، یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ 61 ہجری میں بھی جو باطل بن کر 18,000 کا 17,000 کا لشکر کھڑا تھا امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، حج بھی انہوں نے کیے ہوئے تھے، لیکن عاشق رسول پر ظلم کر کے تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن آج کے لوگ بھی اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں نے کوئی دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، مولوی کوئی دین کے ٹھیکے دار ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کہنے کو یہ بھی کہتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، کہنے کو یہ بھی کہتے ہیں ہم بھی حج کرتے ہیں۔ لیکن تمہاری مناسبت جن لوگوں نے ختم نبوت کے خلاف فیصلہ لیا، جنہوں نے حضور کی ناموس پر حد افزائی کی، جن لوگوں نے قادیانیوں کو کھلی چھٹی دی، جن لوگوں نے تحریف شدہ قرآن پاک کو تقسیم کرنے کی اجازت دی، جن لوگوں نے قادیانیوں کو اور مرزائیوں کو دندناتے پھرنے کی اجازت دی، یاد رکھو وہ کوفی، وہ یزیدی اور